بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک روز حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کھڑے ہو کر بنی اسرائیل میں خطاب کیا تو آپ سے پوچھا گیا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ صاحب علم کون ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ میں ہوں۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کا عتاب ان پر ہوا کہ انہوں نے علم کو اللہ کے حوالے کیوں نہ کر دیا۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ میرے بندوں میں سے ایک بندہ دو دریاؤں کے سنگم پر ہے، وہ تجھ سے زیادہ صاحب علم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے پروردگار، میرے ان سے کیسے ملاقات ہو؟ حکم ہوا کہ ایک مچھلی توشے میں رکھ لو، پھر جب تم اس مچھلی کو گم کر دو تو وہ بندہ وہی تمہیں ملے گا۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام چلے اور ساتھ میں اپنے خادم یوشع بن نون کو لے لیا اور انہوں نے توشے میں مچھلی رکھ لی۔ جب ایک پتھر کے پاس پہنچنی تو دونوں اپنے سر اس پر رکھ کر سو گئے اور مچھلی توشہ دان سے نکل کر دریا میں اپنے راہ جا لگی۔ یہ بات موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی کے لیے تعجب انگیز تھی۔ پھر دونوں بقیہ رات اور دن میں چلتے رہے۔ جب صبح ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے خادم سے کہا کہ تمہارا ناشتہ لاؤ۔ اس سفر میں ہم نے کافی تکلیف اٹھائی اور موسیٰ علیہ السلام بالکل نہیں تھکے تھے، مگر جب اس جگہ سے آگے نکل گئے جہاں تک انہیں جانے کا حکم ملا تھا، تب ان کی خادم نے کہا کہ کیا آپ نے دیکھا تھا کہ جب ہم پتھر کے پاس ٹھہرے تھے تو میں مچھلی کو بول گیا؟ موسیٰ علیہ السلام یہ سن کر بولے کہ یہی وہ جگہ ہے جس کی ہمیں تلاش تھی۔ تو وہ پچھلی پاؤں لوٹ گئے۔ جب پتھر تک پہنچے تو دیکھا کہ ایک شخص کپڑا اوڑے ہوئی موجود ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سلام کیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ تمہارے سرزمین میں سلام کہا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں موسیٰ علیہ السلام ہوں۔ حضرت خضر علیہ السلام بولے کہ بنی اسرائیل کی موسیٰ علیہ السلام؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہاں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کیا میں آپ کے ساتھ چل سکتا ہوں تاکہ آپ مجھے ہدایت کی وہ باتیں بتلائیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھلائی ہے؟ خضر علیہ السلام بولے کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے۔ اے موسیٰ علیہ السلام، مجھے اللہ نے ایسا علم دیا ہے جسے تم نہیں جانتے۔ تم کو جو علم دیا ہے اسے میں نہیں جانتا۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ خدا نے چاہا تو آپ مجھے صابر پاؤں گے، میں کسی بات میں آپ کی مخالفت نہیں کروں گا۔ پھر دونوں دریا کے کنارے کنارے پیدل چلے۔ ان کے پاس کوئی کشتی نہ تھی کہ ایک کشتی ان کے سامنے سے گزری تو کشتی والوں سے انہوں نے کہا کہ ہمیں بٹھا لو۔ حضرت خضر علیہ السلام کو انہوں نے پہچان لیا اور بغیر کرایہ کے سوار کر لیا۔ اتنے میں ایک چڑیا آئی اور کشتی کے کنارے پر بیٹھ گئی۔ پھر سمندر میں اس نے ایک دو چونچ ماری۔ حضرت خضر علیہ السلام بولے کہ اے موسیٰ علیہ السلام، میرے اور تمہارے علم نے اللہ کے علم میں سے اتنا ہی کم کیا ہوگا جتنا اس چڑیا نے سمندر کی پانی سے۔ پھر حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کی تختوں میں سے ایک تختہ نکال ڈالا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ان لوگوں نے تو ہمیں بغیر کرایہ کے سوار کیا اور آپ نے ان کی کشتی کا تختہ اکاڑ دیا تاکہ یہ ڈوب جائے۔ خضر علیہ السلام بولے کہ میں نے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے؟ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ بول پر میرے گرت نہ کرے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بول کر یہ پہلا اعتراض کیا تھا۔ پھر دونوں چلے۔ ایک لڑکا بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ خضر علیہ السلام نے اوپر سے اس کا سر پکڑ کر ہاتھ سے اسے الگ کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام بول پڑے کہ تم نے ایک بھی گناہ کے بغیر کسی جانی حق کی مار ڈالا۔
حضرت خضر علیہ السلام بولے کہ میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے؟ پھر دونوں چلتے رہے حتیٰ کہ ایک گاؤں والوں کے پاس آئے، ان سے کانا لینا چاہا، انہوں نے کانا کھلانے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے وہی دیکھا کہ ایک دیوار اسی گاؤں میں گرنے کی قریب تھی۔ خضر علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں کے اشارے سے اسے سیدھا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام بول پڑے کہ اگر آپ چاہتے تو اس کام کی مزدوری لے سکتے تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ بس اب ہم تم میں جدائی کا وقت آ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام پر رحم کرے۔ ہمارے تمنا تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کچھ دیر اور صبر کرتے تو مزید واقعات ان دونوں کے بیان کی جاتے۔ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی اگر کوئی شخص کسی عالم اور فاضل شخص کی خدمت بجا لائے، اس کی ضرورت کو پورا کر دے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ اس حدیث سے علم میں عاجزی اختیار کرنے کی ترغیب معلوم ہوئی۔ یہ بات معلوم ہوئی احکام شریعت کو بلا چون چرا قبول کرنا چاہیے۔ یہ بات اس حدیث سے معلوم ہوا کہ علم کے تلاش میں سفر کرنا مستحب ہے۔ یہ بات اس حدیث سے معلوم ہوئی کہ علماء مشائخ کا ادب کرنا چاہیے۔ یہ بات اس حدیث سے معلوم ہوئی اولیاء اللہ کی کرامت ثابت ہوئی۔ ضرورت کے وقت کانا مانگنا یہ جائز ہے۔ اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔